أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الحمدللہ پروردگار عالم نے ہم سب کو یہ توفیق دے رکھی ہے کہ ہمارے ہاتھوں، ہمارے دلوں، ہمارے قرآن اور ہمارے پورے وجود میں آیات الہی کی روشنی انشاءاللہ اجاگر ہو رہی ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 سے آج ہم آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور۔ یہ وہ مشہور آیت، یہ وہ معروف آیت کہ جس کے بارے میں سنی اسکالرز ابن عساکر نے اسی طرح آپ کو بہت سی ایسی روایتیں ملیں گی جو زمخشری نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے کہ مولا علی نے فرمایا فینا فی آل حامیم آیت، ہمارے بارے میں آل حامیم یعنی حوامیم میں ایک ایسی آیت ہے کہ انہ لا یحفظ مودتنا الا مؤمن، کہ اس کی حفاظت ہمارے عشق اور مودت میں کوئی نہیں کرے گا سوائے مؤمن کے۔ ثم قرأ، پھر مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کی جو کہ اہل بیت کے عاشقوں کے لیے بہت ہی زیادہ معروف آیت ہے، لیکن اگر آپ افسوس کے ساتھ دوسری تفاسیر اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ آیت کتنی مظلوم ہے، اس آیت کے کتنے عجیب عجیب میننگز کیے گئے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے آیت نمبر 22 میں بھی روضات الجنہ کا ذکر کیا تھا، پروردگار عالم یہاں پر یہ کچھ آیتیں جو ہیں وہ بے شک حوامیم مکی سورہ ہے، لیکن یہ کچھ آیتیں جو ہیں وہ مدینہ میں نازل ہوئی، جس طرح بہت سے سورے جس میں کچھ آیتیں مکہ کی ہوتی ہیں کچھ مدینہ کی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک سورہ یہ بھی ہے۔ تو یہاں اہل ایمان سے مخاطب ہو کر جس طرح پچھلی آیت میں بھی کہا، یہاں پر بھی کہا ذالکا، وہ جو پہلے بتایا جو فضل الہی، جو کرم الہی، جو ایکسٹرا آرڈنری پروردگار عالم نعمتیں دے رہا ہے، یہ وہ بات ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو بشارت خوشخبری دیتا ہے۔ جو کون ہے اللہ کے خاص بندے؟ عمل صالح رکھتے ہیں، تو ان سے کیا کہہ دو، قل نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سب سے کہو لا اسألو، میں طلب نہیں کرتا، سوال نہیں کرتا، اسألکم، تم لوگوں سے، لا اسألکم علیہ یعنی چی، علی یعنی اس پر، کس چیز کے بارے میں، علیہ یعنی علی تبلیغ، یہ جو تبلیغ حکم الہی، امر الہی ہے، اس پر میں تم لوگوں سے کچھ بھی طلب نہیں کرتا۔ کتنی کاوشیں، کتنی زحمتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل دیکھ رہی ہے، لیکن نبی نے یوں فرمایا لا اسألکم علی التبلیغ اجرا، بٹ یا ایک چیز ہے جو بہت زیادہ مضبوط اور بڑی اس میں سنگینی وہ ہے الا المودۃ فی القربہ، مگر یہ کہ آپ کیا کرو اپنے بہت ہی گہرا عشق، مودت کہتے ہیں ایکسٹریم لو کو، ایکسٹریم لو دکھاؤ ٹورڈز ہوم، قربہ مینز بہت زیادہ جو نزدیک ترین جو رشتہ دار ہیں۔ اچھا جی، یہاں پر اس آیت کی مظلومیت یہ ہے کہ اس آیت جو قربہ سے جو میننگ لیے گئے وہ الگ الگ لیے گئے انفارچونیٹلی۔ ایک میننگ جو لیا گیا وہ اللہ سے قربت حاصل کرو، تقریب سے لیا گیا ہے، تو یہ تو بہت ہی عجیب سا، بالکل اس کا کوئی ربط نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 جو میننگ لیا گیا جس کو بڑی مقبولیت حاصل ہے، بخاری، مسلم، ترمذی،
اور بیہقی وغیرہ کتابوں میں، وہ یہ ہے کہ میرے رشتہ داروں کا لحاظ کرو، میری رشتہ داری کا لحاظ کرو، یعنی میں قریش والوں کا رشتہ دار ہوں نا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل قریش سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ نہ دو لیکن اتنا تو میرا خیال کرو کہ میں تم لوگوں کا رشتہ دار ہوں. اس میں بھی کیا مانگ رہے؟ مودت مانگ رہے. یعنی وہ جو نفرت کرتے ہیں خاص طور پر نبی کی اس تبلیغ سے، بیکاز یعنی گویا نبی یہ کہہ رہے ہیں تمہارے معبودوں کو میں نے باطل ثابت کیا ہے. آئی ایم جسٹ truly like rejecting your lords, your معبود. So I don't want any reward, any صلہ. بس مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے، بس اتنا انعام چاہیے کہ تم جو ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ چاہنے لگ جاؤ. از اٹ پاسبل؟ یہ اتنا نہایت ہی غیر مربوط، بالکل عقل سے دور کی تفسیر ہے، جس کو اس جماعت نے، اس میں اکثریت میں بہت مقبولیت حاصل ہے. یہاں تو دل چاہتا ہے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی جائے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یقیناً نہ یہاں تدبر ہے، اگر تدبر ہوتا تو یہ نتیجہ نہ نکلتا، بلکہ دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں. سو قربا سے تیسرا جو مراد ہے وہ یہ کہ قریب ترین رشتہ دار. صحیح، جس کو میں نے آپ کو بتایا کہ کشاف جو کتاب ہے اس میں زمخشری نے بھی مانا ہے، حاکم نے مناقب شافعی نے بھی ذکر کیا ہے، اور ابن عساکر نے بھی ذکر کیا ہے. لیکن آپ انشاءاللہ اگر آپ چاہتے ہیں اس موضوع کے بارے میں تفصیل سے پڑھنا تو اردو میں تفسیر کوثر میں اس کا واقعاً ایک حد تک حق ادا کیا گیا اور بہت تفصیل سے ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو اس حدیث کو، یہ جو ہم نے حدیث بتائی کہ خود مولا امیر المومنین علیہ السلام نے کہا ہے کہ اس آیت کی حفاظت، ہماری مودت کی حفاظت کوئی نہیں کرے گا سوائے مومن کے. یہ صواعق المحرقہ جو ایجپٹ میں، مصر میں طبع ہوئی ہے، پبلش ہوئی ہے، اس میں بھی ذکر ہے. صواعق المحرقہ بہت اہم کتاب، اس کے بارے میں آپ تھوڑا گوگل کر کے دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے اہل بیت کے فضائل بیان کر رہا ہے. اچھا، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کیا تفسیر ابن کثیر کو مانتے ہیں؟ آپ تفسیر طبری پر ایمان رکھتے ہیں؟ تفسیر در المنصور جو کہ بہت مشہور، بہت پیاری تفسیر ہے جلال الدین السیوطی کی، اور یہ اہل سنت کی تفاسیر ہے. اگر آپ ان تفسیروں کو مانتے ہو تو ان تفاسیر میں ذکر ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے جب اپنا تعارف شام میں شامیوں سے کروانا چاہا کہ ہو ایم آئی، یا ایز اے اسیر جو تم مجھے یہاں دیکھ رہے ہو، میں کون ہوں، اپنا انٹروڈکشن دینے کے لیے آپ نے سورہ شورا کی آیت نمبر 23 کا سہارا لیا. کیوں لیا؟ اور اس طرح کے آپ کے پاس ٹنز بہت سارے روایتی واقعات آپ کو نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ اگر آپ کو تفصیل چاہیے تو سب موجود ہے. یہاں ایک بہت زیادہ جو دکھ ہوتا ہے کہ مولانا مودودی کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن، اس میں ایک بہت بڑی ناانصافی اس موقع پر آ کر ہمیں نظر آتی ہے کہ افسوس کے ساتھ کہ تفہیم القرآن میں یہ لکھا ہے کہ رشتہ داروں سے محبت کا جو اجر رسالت کے طور پر نبی اظہار کر رہے ہیں، یہ اتنی گری ہوئی بات ہے کہ کوئی صاحب ذوق سلیم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ تفہیم القرآن والے لکھ رہے ہیں، استغفر اللہ. تو اس کا جواب بہت پیارا تفسیر کوثر میں دیا گیا ہے کہ اب آپ ذرا سا قرآن پورا تو پڑھو، دیکھو تو صحیح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذوق کیسا تھا. آپ خود تفہیم القرآن کا اگر ترجمہ پڑھیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کی یہ دعا تھی کہ بار الہ پروردگارہ، میں نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں اپنی کچھ اولاد کو جو ہے وہ تیرے محترم گھر ہی کے پاس لا کر بسا دیا ہے تیرے حکم سے پروردگارہ. میں نے اس لیے یہ کیا کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کر رہے، لہٰذا لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا دے. یعنی حضرت ابراہیم نے اپنے عمل کے، یہ عمل جو آپ نے کیا کہ بے آب ہو گیا جگہ پر لا کر اپنے بچے کی زندگی کو ایک طرح سے داؤ پہ لگا دیا، اور اس آتش ہم سب جانتے ہیں حضرت اسماعیل کے ساتھ کیا ہوا، حضرت ہاجرہ کے ساتھ کیا ہوا. اس عمل کے صلے میں اپنی اولاد کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دینے کو آپ طلب کر رہے ہیں. تو یہ کیا نہایت ہی ذوق سلیم سے دور کا عمل ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں جی یہاں پر
وہ یہاں پر یہ قریبی رشتہ دار مراد نہیں ہے، اسی لیے درود میں بھی استغفراللہ اللہم صلی علی محمد و آل، آل کو ہٹا دیا کہ آل سے مراد جو ہے وہ سارے پیروکار ہے، جس طرح آل فرعون کہا جاتا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کی بات آتی ہے اور آپ جب آل کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آل فرعون کیوں یاد آ جاتا ہے، آل ابراہیم کیوں نہیں یاد آتا؟ قرآن میں بار بار آل ابراہیم، درود میں بھی آل ابراہیم، جیسے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 54 میں بھی ہے، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، یا سورہ بقرہ میں ہے انی جاعلک للناس اماما قالا ومن ذریتی، حضرت ابراہیم ہمیشہ اپنی ذریت، اپنے آل، اپنی اولاد کی فکر میں ہے۔ یہ آیت تطہیر میں بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں ہمیشہ آل اور خاص اہل البیت کا ذکر ہے، تو وہاں آ کر آپ کیوں نہیں کہتے ہو کہ یہ کہاں ذوق سلیم کے ساتھ سازگار ہے یا نہیں؟ لہٰذا قرآن میں جا بجا آیا ہے، تمام انبیاء نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی اجر رسالت نہیں چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہیں؟ آخری خاتم النبیین ہے، باقی انبیاء کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہ خاتم الشرائع، آخری شریعت لے کر آئے ہیں، اور آپ کی اولاد جو ہے وہ در حقیقت اسی شریعت کے محافظ اور مفسر ہیں۔ اس لیے دیکھیں قرآن میں کیا، سورہ فرقان آیت نمبر 57 میں ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، یعنی کچھ نہیں چاہیے رسالت کا اجر، جو شخص چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کرے، اس کے لیے وہی چاہیے کہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ، الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، یعنی اس ہدایت کے راستے پر اگر تم چلو تو وہی اجر رسالت ہے۔ یا ایک اور جگہ سورہ سبا آیت نمبر 47 میں کہا گیا قل ما اسألکم من اجر فہو لکم، اجر نہیں چاہیے انبیاء کو، لیکن جو بھی اجر چاہیے وہ خود تمہارے ہی لیے ہے۔ تو یہاں اہل بیت کی مودت سے راہ رب اختیار کرنے کا عمل ڈیفینیٹلی وجود میں آتا ہے، اور یہ خود مومنین کے مفاد میں ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کوئی ایموشنل محبت کا اظہار نہیں ہو رہا، یہ اس ڈیوائن الہی منصب کی طرف جو کہ ادامہ نبوت اور رسالت ہے اس کی طرف لانے کے لیے اس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہاں آپ آ کے دیکھیے کہ کتنا خوبصورت انداز سے پروردگار عالم آگے جا کے فرما رہا ہے کہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، کہ جو کسب کرے گا، حاصل کرے گا، حسنہ کو میں اچھا سا ترجمہ دیکھ کے پڑھے، وہ جو کوئی نیکی کمائے، یقترف کا ترجمہ ہے یکتسب، ارن کرنا، اور جو کوئی نیکی کمائے ہم اس کے لیے اس نیکی میں اچھا اضافہ کر دیتے، نزد کر دیتے۔ ہم نے کل بھی نزد، زدنی کی باتیں کی تھی، تو یہاں پر بھی اضافے کی بات آ رہی ہے کہ ہم اضافہ کر دیتے ہیں کس چیز میں؟ اسی نیکی میں۔ ان اللہ غفور شکور، اللہ یقیناً غفور ہے اور بہت بڑا قدردان، قدر کرنے والا، اپریشیٹ کرنے والا ہے۔ تو یہ جو حسنہ یہاں ذکر ہوا یہ وہی حسنہ ہے، صحیح، یہ آیت قربہ سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ جو اس مودت فی القربہ کو حاصل کر لے اس کے حسنات میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے ذیل میں یہ حدیث کتنی خوبصورت ہے کہ حب علی حسنہ لا تضر معها سیئہ،
کو نقصان ہی نہیں پہنچا سکتا. اسی لیے مشہور شاعر کمیت نے بھی کوئی تہمت لگا دے تو اس وقت اللہ کا یہ قانون ہے کہ عذاب فوری آ جاتا ہے، کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن اگر بالفرض ہوا تو فوری عذاب ہے. دیکھیں سورہ حاقہ آیت نمبر 44 کی آپ زیارت کریں، اپنی آنکھوں کو منور کریں، اور پھر آپ کو مودت فی القربہ کی اور زیادہ اہمیت کا پتہ چلے گا کہ یہ عشق آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کتنا اہم موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ امپاسبل کہ نبی نے خود یہ اجر رسالت بنائی ہو. یہ بہت ہی بڑی تہمت ہے، اس لیے آپ نے فرمایا سورہ حاقہ آیت نمبر 44 میں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر نبی نے کوئی تھوڑی بات بھی گھڑ کر ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو کیا ہوتا؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم انہیں سیدھے ہاتھ دائیں ہاتھ پکڑ لیتے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور پھر اس کی شہرک کاٹ دیتے. یعنی یہ اتنا قبیح عمل ہے کہ امپاسبل کہ کوئی سچا یہ یہ کام انجام دے سکے. اور افسوس صد افسوس کہ اس طرح کی غلط نسبتیں ابھی بھی دی جا رہی ہے. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور پس اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے. یہاں پہ یوں بتایا گیا ہے، اور باطل اللہ باطل کو نابود کر دیتا ہے. یعنی محو کر دینا، باطل کر دینا، ڈسٹروائے کر دینا یا ڈیمولش کر دینا. یمحو اللہ الباطل ویحق الحق، اور اپنے فرامین کے ذریعے حق کو پائیداری بخشتا ہے. حق اسی طرح حقانیت کے ساتھ پائیدار رہتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، اور اللہ کیا سینوں میں پوشیدہ باتوں سے خوب علیم ہے، واقف ہے، آگاہ ہے، دانا ہے. یا نیچر آف چیسٹ میں جو کچھ پنہان ہے ان سب کے سب کو رب ذوالجلال خوب جانتا ہے. آئیے آیت نمبر 25 کو میرا تو دل کہے گا کہ آنسوؤں کے ساتھ ان آیات کو ہم اپنے دلوں میں اتاریں کہ کیا کریم رب ہے ہمارا. ٹرولی ہمیں اپنے
رب سے رب کے ہی کلمات پڑھ کے اور رب کے نبی اور آل کے قصے سن کے عشق اور محبت میں رونا چاہیے کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. دیکھیں کہانی داستان وہی آیت قربہ کی داستان ہے، ٹھیک ہے. مودت جیسے عظیم اور اساسی اجر رسالت میں اگر کوئی تکذیب جیسے اتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہو جائے، لیکن اتنے عظیم گناہ کے بعد اگر کوئی ریگریٹ کرنے لگ جائے، نادم ہو جائے، توبہ کر لے، پلٹ آئے اور اپنی غلطی کو مان لے، تو هو الذی یقبل التوبہ، وہی ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے. میری جان قربان اللہ کے اس کلام پر کہ بعض مفسرین نے یوں لکھا ہے کہ توبتا عن عبادہ، توبتا من عبادہ بھی ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے من اور عن میں، بعض کہتے ہیں نہیں بہت فرق ہے. عن یعنی ناقص توبے کو بھی اللہ قبول کر لیتا ہے. من یعنی بعض بند، اگر من تبعیضیہ بھی ہوتا ہے یعنی سم آف them جن کا توبہ بہت خالص ہے صرف اس کو قبول کیا جائے گا، ایسا نہیں کہا. عن کہہ دیا. عن مینس جیسا بھی ہمارا توبہ ہوگا، ہم پلٹ ہی آئے، ہم نے ایک چھوٹا سا بھی قدم اٹھایا، اللہ اس کو جو ہے وہ قبول کر لے گا. یہ باس نے بتایا ہے. تو یہاں عن سے مراد وہی پروردگار عالم کی اور زیادہ محبت اور زیادہ اللہ کی ارحم الراحمیت کو ہم سمجھ سکتے ہیں. کبھی کبھی ہم توحید الہی میں آ کر بہت گستاخی کر جاتے ہیں. آداب اور اخلاق توحیدی ہمارے بہت کمزور ہے ہمارے معاشرے میں. مثلا ہم کہتے ہیں کہ پروردگارا مجھ پہ رحم فرما، دیکھو نا فلانی پہ رحم کر دے، وہ کتنا بیچارہ ہے، یا اللہ تو نے ابھی تک اس کے لیے کچھ نہیں کیا. یعنی نعوذ باللہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے زیادہ مجھ پہ رحم کھاتا ہے، یا اللہ اس بندے سے زیادہ اس کا خیال رکھنے والا ہے. یعنی ہمارا پکا یقین نہیں ہے کہ وہ ارحم الراحمین ہے. ارحم یعنی the most merciful. So sometimes we feel we are the most, lenient and kind one compared to Allah tabaraka wa ta'ala. Na'udhu billah. So ہمارے عقائد بہت ضعیف ہے. ہم نے رب کو I don't know کیوں بڑا عجیب سا بنایا ہوا ہے. اللہ کی معرفت واجب اوجب ہے کہ ہم ویسا رب کو پہچانے جیسا وہ رب ہے. اور یہ ماہ کریم اسی لیے آیا ہے، اور اللہ کرے یہ ہمارا صرف آغاز ہو قرآن سے عشق کرنے کا. مجھے کافی مومنات نے کہا کہ کاش سارا سال ہم اسی طرح قرآنی رہیں. ٹھیک ٹھاک مجھے میسیجز آئیں، اور مجھے نوٹس جس کی پکچرز اتنی ساری آتی ہے کہ مجھے دیکھنے کی فرصت نہیں ملتی. میں بہت خوش ہوتی آپ کے ان ہاتھوں پر سلام، اور انشاءاللہ فرشتے مصافحہ کر رہے ہیں، لمس کر رہے ہیں، تبرک سمجھ کے چھو رہے ہیں آپ کے ان ہاتھوں کو جن ہاتھوں سے آپ اللہ سے محبت کرتے ہوئے اللہ کے کلام کی تفسیر کو لکھ رہے ہیں. تو یہاں اللہ کی محبت دیکھیں کتنے دلوں میں اجاگر ہو جاتی ہے. هو الذی یقبل التوبہ عن عبادہ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. دیکھیں یہاں کتنا اچھا ہے. ایک سوال یہاں یہ ہے کہ توبہ کے بغیر بھی کچھ گناہ کیا معاف کیے جاتے؟ Is it possible؟ کیا توبہ نہ بھی کریں اور گناہ معاف بھی ہو جائے؟ یہ ایسا بھی ہے رب؟ ہم تو اتنے انفارچونیٹلی آپٹیمسٹک ہو جاتے ہیں، اتنا نیگیٹو سوچتے ہیں. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں میرے توبہ قبول ہوئی نہیں ہوئی، پتہ نہیں یہ ہوا نہیں ہوا. اللہ کے بارے میں، ہاں اپنے اعمال کے بارے میں خوف ہونا چاہیے. تو جواب کتنا خوبصورت ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ سے مراد یہ ہے کہ بغیر توبہ کے بھی اللہ سیئات کو معاف کر دیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا علم رکھتا ہے. اب یہ میں نہیں کہہ رہی، دیکھیں اس بات کو ثابت کرنا مشکل ہونا چاہیے نا کہ اللہ بغیر توبہ کے بھی کچھ گناہوں کو معاف کرتا ہے. جی اس کا جواب آپ کو سورہ نساء آیت نمبر 31 دے رہی ہے. کتنی انسان کو اللہ سے اور زیادہ قریب اور اللہ کا محب بنانے والی یہ آیت ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اجتناب کرو ان بڑے بڑے گناہوں سے تو کیا ہوگا؟ تو آٹومیٹکلی نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے
چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے. دیکھیں سیئات یوزلی آتا ہے ان گناہوں کو جو نہ چاہتے ہوئے یا کچھ غلطی سے کچھ عادت کی وجہ سے ہو جاتی ہے، لیکن وہ گناہان کبیرہ جو ہے اس سے اگر انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے اور پھر اس سے کوئی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں تو رب ذوالجلال انہیں معاف کر دیتا ہے. تو یہ ہے پروردگار عالم کا عجیب عفو کرنے کا مرحلہ. عفو عربی زبان میں عفا یا عفو کہتے ہیں رہا، ترک کردہ، چھوڑنے کو. اللہ چھوڑ دیتا ہے. ہم لوگ جو چھوڑتے نہیں ہیں، دلوں میں کینہ رکھتے ہیں، کسی نے کوئی برائی کی اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے نہیں میں تو چھوڑ دیتا ہوں. العاف العاف العاف، الہی العاف کہتے ہوئے ہم یہ یاد کریں کہ کیا ہم نے سب کو چھوڑ دیا ہے یا نہیں چھوڑا. آیت نمبر 26 کے خدمت میں جاتے ہیں. یہ بھی اسی کا ہی ادامہ لگ رہا ہے. بڑی بڑی خوبصورت بات یہاں پر ہے کہ استجابت دعا سے بالاتر آگے بھی کیا کچھ اور ہے. ہم تو صرف وہی ہماری سوچ کتنی چھوٹی ہے، ہم کہتے ہیں خدایا یہ معاف کر دے بس. نہیں، خدا کہہ رہے بس تم اس ایریا میں بچو تو وہ ایریا میں خود ٹھیک کر دوں گا. دیکھو وہ آگے آ رہا ہے. اور یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اچھا جو تم مانگ رہے ہو اس کا صلہ، وہ جو مانگ رہے ہو وہ تو ملے گا، لیکن اس سے بھی زیادہ. یہاں سورہ شورا میں ہم نے بڑی ضد کی باتیں کی ہے. نہ زد نہ زد نہ زد انہی کے لیے ہے جن کے پاس ایمان اور عمل نیک کے دو عظیم پرواز کرنے والے پر موجود ہے. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان لانے والوں اور اعمال صالح بجا لانے والوں کی دعا قبول ہے، قبول کرتا ہے اللہ. کیونکہ خود ایمان دعا ہے، خود عمل صالح بھی طلب الہی، اللہ کو پکارنا ہے، یعنی وہ عمل ہے جس کو اللہ قبول کر رہا ہے. یقیناً یہ خود بھی ایک اس کا معنی ہے. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، یہ ہے وہ جملہ. اس پر مفسرین نے بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ اللہ کس طرح سے زیادہ 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 دیتا ہے. اچھا فضل الہی کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. ایک بہت پیاری حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی مجمع البیان میں نے پڑھی کہ اس میں یوں لکھا ہے کہ شفاعت ہے کس کے لیے؟ لمن وجبت لہ النار، جس پر جہنم واجب ہو چکی. ٹھیک ہے، اللہ نے فیصلہ کر لیا، تقدیر بن گئی، کہہ دیا کہ یہ شخص جہنمی ہے، اس کی جگہ آگ ہے، لیکن ایک عمل ہے وہ اس کو نجات دے رہا ہے. وہ کون سا عمل ہے؟ یہ یہاں اس حدیث میں بتایا گیا اس آیت کے ذیل میں کہ وہ عمل وہ ہے ممن احسن الیہم فی الدنیا، جو مؤمنوں کے ساتھ احسان کرے دنیا میں. اگر وہ اتنا گناہ گار ہے کہ وہ جہنم کے دروازے تک پہنچ گیا تو بھی اس کو پلٹا دیا جائے گا. صحیح. اور یہ بہت ہی خوبصورت عمل ہے، کیونکہ ہم گفتگو ہماری مودت فی القربہ کے بارے میں ہو رہی ہے کہ اہل بیت علیہم السلام، محمد و آل محمد علیہم السلام سے عشق اور محبت اپنے آپ اور اپنے خاندان سے بڑھ کے کرنا ہمارے لیے واجب ہے، اس لیے مودت کہا گیا ہے. اور ایام علوی، ایام حسنی میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم یہ مودت کا حق ادا نہیں کر رہے. ہم اپنے بچوں اور اپنے گھر کے لیے بڑا ٹائم نکالتے ہیں، وقت بھی ہوتا ہے، پیسہ بھی ہوتا ہے، انرجی بھی ہوتی ہے، لیکن جب بات اہل بیت کی آتی ہے تو کچھ گھنٹوں کر لیا ختم. once a year twice a year that's it. یہ ہے مودت؟ یہ مودت نہیں ہے. لہٰذا محب اہل بیت کی مدد کا اجر اتنا بتایا ہے، تو آپ خود بتائیے خود اہل بیت کی محبت کا کیا اجر ہوگا. اچھا کیا اجر ہے؟ آپ دیکھیں عجیب سی حدیث ہے. حدیث ایک اور امام زین العابدین علیہ السلام سے بہت طولانی حدیث ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عالم محشر ہے، عالم محشر میں جو شیعیان حیدر کرار، جو مودت فی القربہ پہ پورا اترے ہوئے ہوں گے، ان کا مقام بتانا چاہ رہے کہ یہ مودت انسان کو کہاں لے کے جاتی ہے. جو شیعیان حیدر کرار، محمد و آل محمد کے صحیح پیروکار ہیں، وہ قیامت کے دن جو ہے ان سے کہا جائے گا کہ دیکھو محشر پہ نگاہ ڈالو، میدان محشر کی جانب دیکھو کہ جس نے بھی تمہارے ساتھ کوئی بھی دنیا میں احسان کیا ہو اس کا ہاتھ تھام لو. مثلا تجھ سے کسی مصیبت کو ٹالا ہے، یہ حدیث پہ لکھا ہوا ہے، تیرے کسی حادثے میں تیری فریاد کو وہ پہنچا ہے، تجھ سے کسی دشمن کو دور کیا ہے، یا کسی معاملے میں تجھ پر احسان کیا ہے، تو تو جا اور اس کی شفاعت کر. یہ باتیں اپنے دل میں لکھ ڈالیں کہ ہمیشہ اہل احسان بنے. یہ احسان
کس طرح گناہوں کو معاف کرتا ہے اور کس طرح آپ کے درجات بلند کرتا ہے. کیونکہ لکھا ہے یہ احسان اگر مومن نے کیا ہو اور وہ پھر بھی گناہ گار ہو تو اس مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجے میں نعمت میں اضافہ ہوتا ہے. تو وہاں ہمیں فار ایور ہمارا اگر پروموشن ہو جائے تو کیا بات ہوتی ہے. اگر ایک بے معرفت شخص نے کیا ہو تو اس کی کمی پوری ہو جاتی ہے. اگر کسی کافر نے بھی یہ احسان کیا ہو تو اس کے عذاب میں تخفیف، اس کے عذاب میں کمی آ جاتی ہے. لک ایٹ دا ریوارڈ آف احسان. تو کہا جائے گا کہ اے ہمارے محب، جاؤ میدان محشر میں نگاہ کرو، جس نے بھی تیرے ساتھ کوئی اچھا کام کیا اس کی شفاعت کرو. اگر وہ شخص مؤمنوں میں سے حق پر ہے تو اس کی شفاعت کر کے اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا. پھر یہاں پہ فرمایا، خود امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں، کتاب مستدرک الوسائل والیوم نمبر 10 میں ہے، وَكَأَنِّي بِشِيعَتِنَا هَؤُلَاءِ يَطِيرُونَ فِي تِلْكَ الْعَرَصَاتِ. گویا میں اپنے شیعوں کو دیکھ رہا ہوں کہ شیعوں کی ایک عجیب پرواز، they are flying on the day of resurrection. Our followers, our Shia, يطيرون like what? کل سقورہ والبزات. سقورہ بزات، سقورہ یعنی شاہین اور ہم کیا کہتے ہیں اردو زبان میں باز. باز اور شاہین کو ہم کیا کہیں گے؟ شاہین کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ایگل. ایگل کی طرح دنیا میں یہی سب سے زیادہ قوت پرواز ہم نے ایگل کی دیکھی ہے، شاہین کی دیکھی ہے. تو اس کی مثال دی ہے. یقیناً عالم آخرت کا سینیریو کچھ اور ہی ہے. تو کل سقورہ والبزات، کل سقورہ والبزات، سقورہ اور بزات کی طرح، ایگل اور شاہین کی طرح وہ اس طرح سے اڑ رہے ہوں گے. فَيَنْقَضُونَ عَلَى مَنْ أَحْسَنَ فِي الدُّنْيَا إِلَيْهِمْ انقضاض البزات والسقورة على اللحوم. کہتے ہیں جس طرح شاہین جو پرواز کر کے جس چیز پر حملہ کرتا ہے اور اپنے گوشت اور اپنے اس جس پر جو اس کو غذا چاہیے اس کی کس طرح حفاظت کرتا ہے، اس طرح سے آ کر اس گناہگار کو اٹھا لے گا اور اس کو جو ہے تحفظها، اس کی حفاظت کرے گا. فَذَلِكَ يَلْتَقِطُونَ مِنْ شَدَائِدِ الْعَرَصَاتِ. جو میدان حشر کی جو سخت کٹھن وقت ہے جہاں ہر کوئی تڑپ رہا ہوگا، وہاں یہ محب اور شیعہ اہل بیت علیہم السلام جو ہے وہ آ کر دوسروں کی مدد کرے گا. یہ کن کے لیے؟ انہی کے لیے جنہوں نے آ کر کیا کیا ہے؟ دنیا میں اہل ایمان کی مدد کی ہے. یہ ہے نزد لہم کا جو اس روایت کے ذیل میں، اس آیت کے ذیل میں بیان ہوئی. آپ دیکھیں کیا مقام ہے. آیت نمبر 27، یہ بھی بہت انٹرسٹنگ آیت، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اب اللہ رزق کی باتیں کر رہے ہیں. and you know we have done a lot about رزق کتنے قسم کا ہے ہم نے آپ کو بتایا. رزق فانی ہے اور رزق باقی رہنے والا ہے. ایک رزق جسمانی ہے اور ایک رزق اس کا رزق جس نے ختم نہیں ہونا. that is a رزق of روح. So whenever we say rizq, you know, our mind shouldn't go only for physical, for material one, بلکہ وہ اس کی طرف زیادہ مائنڈ جانا چاہیے جو ایور لاسٹنگ ہے، روح، فانی نہیں، باقی. تو یہاں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا سورہ شورا is focusing mostly on revelation, on وحی, on that the most important رزق، سب سے اہم رزق جو ہے وہ رزق ایمانی ہے. صحیح. تو میں نے کہا ہے رزق کی داستان، رزق کی story, the most important story which we are going to discuss in this surah. Okay. لیکن یہاں پر رزق مادی کا بھی یقیناً ذکر ہے جو کہ جس کی اہمیت تھوڑی سی ہے، اصل روح ہے. اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراوانی کر دیتا، بسطا. If you remember, we are discussing a lot. These wordings are very very important کیونکہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں. جب بھی بسط آتا ہے اس کا اپوزٹ ہوتا ہے قدر. یبسط اللہ و یقدر اللہ. بسط یعنی بہت زیادہ فراوان، plenty of رزق نعمت، اور قدر یقدر یعنی لیس، تھوڑا کم دیا جاتا ہے. تو
یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دولت کی فراوانی ایک عذاب بھی ہو سکتی ہے، بہت بڑا عذاب. اٹ وڈ بی اے پنشمنٹ اف سم ون ہیز سو مچ ویلتھ. اٹس پاسبل. کیونکہ کہتے ہیں عام طور پر ہمارے اندر جو خواہشات نفسانی ہے وہ سو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ خواہشات جو کہ درندہ صفت جیسی بے تبدیل ہو سکتی ہے، اس کو اگر آپ تھوڑی سی ہوا دیں، اس کو تھوڑا سا آپ انووک کریں تو وہ بیدار ہو جاتی ہے. اور وہ یوزلی بیدار ہوتی ہے جب بہت زیادہ آپ کے پاس کوئی نعمت آ جائے، فیم آ جائے، مال آ جائے، کچھ بھی بہت زیادہ آ جائے تو وہ خطرناک ہو جاتا ہے، اسپیشلی مال. اور اس کو سورہ علق نے کہا ہے کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى. Yet indeed, most of the people, they become so much طغیانگر, they rebel towards Allah تبارک و تعالی. طغیان کرتے، سرکشی کرتے، نافرمانی کرتے. کب؟ الرآہ استغنا. When he feels that, I'm needless, I have so much to do. So یہاں کہا عذاب کی ایک قسم زیادہ مال و دولت کا رکھنا ہے. کاش یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے، کیونکہ میں نے دیکھا بہت سے گھروں میں، کچھ کنٹریز کا لکھا تو ھذا من فضل ربی. اور میں نے پوچھا لوگوں سے تو انہوں نے کہا یہ جب بڑا گھر ملتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں واہ واہ واہ، اللہ اس کو بڑا پسند کرتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو بہت کچھ دے دیا. یہی سمجھتے ہیں صرف. یہ بہت کم لوگ یا تقریباً نہیں سمجھتے کہ یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے. یہ نہیں سمجھتے. یہ کچھ کنٹریز میں ایسا مجھے بتایا گیا تو میں نے کہا اچھا، کیوں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیشہ نعمت جو ہے وہ آپ کے اچھے ہونے کی علامت نہیں ہے. یہ تو بہت ہی واضح سی بات ہے. تو بلکہ مال اگر زیادہ ہو تو کہتے ہیں یہ خسرت دین و دنیا ہے، دنیا میں سکون کو چھین لیتی ہے اور آخرت میں بربادی ہے. ایک اور بہت پیاری حدیث میں آپ کو سناؤں جو مجمع البیان میں ہی ذکر ہے، وقت کم ہے ذرا تیزی سے چلوں، کہ ان عبادی من لا یصلحہ الا الغنا فلو افقرتہ لافسدہ ذلک. کہتے ہیں پروردگار عالم کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے مختلف طریقے کے ہیں، اس لیے جو امیر ہیں ان کو کرٹیسائز نہیں کرو. ضروری نہیں ہے، سب نہیں ہوتا، میجورٹی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ دولت وہ امتحان ہے جس میں بہت کم لوگ پاس ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ. صحیح، یہ قرآن نے، حدیث نے بار بار کہا. بٹ میرے بندوں میں کچھ ایسے ہیں کہ من لا یصلحہ الا الغنا، ان کو مجھے غنا دینا ہی پڑتا ہے، امیر کرنا ہی پڑتا ہے. مصلحت دولت مندی میں ہے ان کے لیے کہ وہ دولت مند ہو جائے. کیونکہ فلو افقرتہ لافسدہ ذلک. کہتے اگر میں انہیں غربت میں ڈال دوں، فقیر بنا دوں، تو غربت انہیں بگاڑ دے گی. کچھ کی ایسی فطرت ہے. اور بعض کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں من لا یصلحہ الا الفقر. بعض کو مجھے سادہ فقیر رکھنا ہوتا ہے، سمپل رکھنا ہوتا ہے. کیونکہ فلو اغنیتہ لافسدہ ذلک، اگر میں انہیں غنی کر دوں، بہت پیسہ دے دوں، تو وہ پیسہ ان کے اندر بگاڑ لے آئے گی. سو عجیب الگ الگ طرح کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے مجھے یہ آیت بہت زیادہ پسند ہے. میرا دل چاہتا ہے اگر آپ میں سے فاطمہ آغا جیسی اور بھی بہت ساری جو کیلیگرافی جانتی ہے، جو پینٹنگز میں بہت اچھی ہیں، اگر آپ لوگ سن رہے ہیں تو یہ آیت مجھے ایز اے گفٹ کیلیگرافی کر کے، اس کی خطاطی کر کے ضرور بھیجیے گا کہ قل کل یعمل علی شاکلتہ. سورہ اسراء سورہ نمبر 17 ہے، اس کی آیت نمبر 84، جس میں کہا ہے ہر شخص اپنے مزاج اور طبیعت کے مطابق عمل کرتا ہے. ایوری ون از ڈفرینٹ. اور اگر یہ آیت ہم سمجھ جائیں تو ہماری اکثر لڑائیاں ختم ہو جائیں. we would love each other. And only today one of my students, she was telling me that whenever I listen to you, I'll become more lenient and more kind towards my family members. یہ مجھے اکثر لوگوں نے بتایا کہ بچوں کے ساتھ ہم اور زیادہ مہربان ہو جاتے ہیں، ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. الحمدللہ یہ سب احادیث معصومین اور آیات الہی کا کرم ہے. تو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ ہر انسان الگ ہے. ایک فقر کو صحیح طرح لے سکتا ہے، ایک جو ہے وہ دولت کو لے سکتا ہے. اللہ ہماری مصلحت جانتا ہے. اور پھر ایک کلیدی حدیث ہے، کی پوائنٹ جو امام جعفر صادق علیہ السلام دے رہے ہیں کہ لو علم الناس ان اللہ خلق هذا الخلق على هذا لم يلم احد احدا. I just love it. یہ it's a cure for so many problems in relationship which we have. کہ اگر لوگوں کو پتہ ہوتا، لو علم الناس
یا اگر آپ لوگ عربک جانتے ہیں تھوڑا سا ٹائپ کرنا، آپ صرف یہی ڈالو لو عالم الناس ان اللہ ڈالو گے اور امام صادق لکھو گے تو یہ حدیث انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی کہ اگر کوئی کسی کی ملامت نہیں کرے گا، کوئی کسی کو کرٹیسائز نہیں کرے گا، کوئی کسی کے بارے میں زیادہ جج نہیں کرے گا، یہ ایسا کیوں ہے ویسا کیوں نہیں، آئی وش یہ ہوتا وہ ہوتا. لم یلم ملامت سے، کرٹیسائز کرنا، تنقید کرنا، ڈانٹتے رہنا، نیگنگ بننا. لم یلم احد احد. It's very tough. It's easy to say, for myself I'm saying very easy to say, but it's very tough to understand کہ یہ کیا ہے. تو ہم کبھی کسی کی ملامت نہیں کریں گے اگر لوگوں کو یہ پتا ہو کہ ان اللہ عز و جل خلق هذا الخلق، کہ اللہ نے اس کو ایسا ہی بنایا، علی هذا، اس کو اس چیز پہ بنایا، یعنی کل یعمل علی شاکلتہ، ہر کوئی اپنی مزاج کے مطابق اگر ہے تو ہماری زندگی بچ جائے گی. کیونکہ آدھی زندگی تو ہم دوسروں کی ملامت کرتے ہوئے، سرزنش کرتے ہوئے، یا دوسروں کو برا بلا کہتے ہوئے، دوسروں سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہوئے، کبھی گوسپنگ، کبھی غیبت، کبھی حسد، کبھی چغل خوری، نہ جانے کس کس میں گزار دیتے. تو ان تمام بیماریوں کا علاج اس میں ہے کہ ہم اس آیت کو انشاءاللہ سمجھے. آخری ایک آیت میں کر لیتی ہوں، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَعُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. اور وہ وہی ہے. کون ہے وہ رب؟ I don't know کیسے، کتنا پیار بڑھا. ہوا یا من لا هو الذی ينزل الغیث، وہ ہے جس نے غیث کو نازل کیا من بعد ما قنطوا، وہی ہے جو نا امید ہو جانے کے بعد یہاں پہ بتائے مینا برساتا ہے. غیث آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ کیا بات ہے عربی زبان کی، اللہ اکبر. بارش، مینا کے مختلف الفاظ ہے عربی میں. تو مطر یعنی مطر جو فائدہ دے یا نہ دے، دونوں کو بارش کے لیے مطر آتا ہے، ہر طرح کی بارش کے لیے. لیکن غیث یعنی مشکل حل کرنے والی بارش، وہ بارش جو نا امیدوں کو امید دلا دے. یا غیاث المستغیثین، ہم جیسے کہتے ہیں اغثنی اغثنی یا مولاتی یا سیدتی اغثنی. غیاث، یہ الفاظ ہم کہتے ہیں نا، جیسے اگر آپ پتھر کو، اٹلی کے جو سنگ تراش ہے ان کو دیں، اٹالینز جو ہیں وہ ایک پتھر کو اتنا اچھا تراش کے اتنا حسین بناتے کہ وہ ہمارے جواہرات میں شامل ہو جاتے ہیں. اسی طرح عربی عسل است و فارسی شکر، عربی اور یہ قرآن کی کلمات اتنے حسین انداز سے یہاں بیان کیے گئے ہیں کہ وہ ہے پروردگار عالم کے. ذرا سا ہم نا امیدی کی طرف جائیں تو پروردگار عالم ہمیں کس طرح فوراً ہماری اس نا امیدی کو غیث کے ذریعے، بارش رحمت کے ذریعے جو ہے وہ اپنی ربوبیت، وحدانیت اور اس کا تمام فائدے جو پروردگار عالم اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں دے رہا ہے، اس کے ذریعے ہمیں اپنے سے قریب لے کر آتا ہے. اس بارش کے بعد زمین کی شادابی کے ذریعے اللہ کی رحمتوں میں یقیناً فراوانی آتی ہے. تو جس کے ہاتھ میں بارش ہے وہی تمہارا رب ہے، وہی ولی ہے، وہی کارساز ہے، وہی حمید ہے، وہی قابل ستائش ہے. سب کچھ وہی ہے. جب آپ کے پاس اللہ ہے تو آپ کو اور کیا غم ہے. میں کووڈ-19 میں بار بار سب سے یہی کہہ رہی تھی، آئی ڈونٹ نو جہاں مرے، جس طرح مرے، جتنی غربت میں مرے، جتنا درد لے کر مرے، پتہ ہے سخت ہے، نو ڈاؤٹ، سختی اپنی جگہ ہے، لیکن بالآخرت جانا تو رب کے پاس ہے نا، اور وہ رب دیکھ رہا ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے. کبھی کفن ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا. دیٹ از ناٹ مائی جاب، نہ ملے وہ کوئی بات نہیں. جناب ابوذر عالم غربت میں تک و تنہا کس طرح ربضہ میں تھے. کووڈ-19 سے بدتر وہ وقت تھا. جناب ابوذر جیسی شخصیت کو کس طرح سے جلا وطن کر دیا تھا. تو ہم کون ہوتے ہیں؟ لہٰذا زمان، مکان، حالات سب اگر آپ کے دل میں حب اللہ، عشق اللہ اور مودت فی القربا، اہل البیت سے محبت ہے تو ان تمام چیزوں کا حل ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس رب ہے. هو الذی ينزل الغیث وهو الولی الحمید. حمید آپ کا ہے، ولی آپ کا ہے، غفور آپ کا ہے، شکور آپ کا ہے. آپ کہاں سے غریب ہوئے؟ آپ کہاں سے بیچارے ہو گئے؟
آپ پہ کون سا غم آ گیا جب رب آپ کا ہے، جب قرآن آپ کے پاس ہے، جب حوامیم کی یہ عظیم نعمت آپ کے ساتھ ہے اور ہم زندہ اور سلامت ہیں اور ہمیں توفیق مل رہی ہے الحمدللہ۔ ان آیات الہی کو نور بنا کے اپنے دلوں میں اتارے۔ اللہم انی نسألک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم بفاطمۃ و ابیہا و امیہا و بعلیہا و بنیہا۔ بار الہ پروردگارہ امام عصر، امام زمان، قرآن ناطق کو اس نے ظہور عنایت فرما۔ یا رب ہمارے دلوں کو آیات الہی سے منور تر فرما، ہمارا یہ سلسلہ عشق قرآن اور کلام الہی کو جاری و ساری رکھ۔ یا اللہ قرآن کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ پروردگارہ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 آیت مودت فی القربا پر عمل اور اس کا حق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی شفاعت عظمی ہم سب کو نصیب فرما۔ بیماروں کو شفائے عاجل عنایت فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔